الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون۔ ترجمہ: پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تامل اس دنیا ادنا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا تو وہ بھی اسے لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے پچھلی جماعتوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے اندر جو ہے بدکار بھی تھے اور ان کے اندر جو ہے وہ نیکوکار بھی تھے۔ آج کی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بعد آنے والوں کا حال بتایا ہے، یعنی اگلوں میں تو کچھ صالحین بھی تھے، پچھلے ایسے ناخلف ہوئے کہ جس کتاب یعنی تورات شریف کے وارث اور حامل بنائے گئے تھے، دنیا کا تھوڑا سا سامان لے کر اس کی آیات میں تحریف کرنے لگے اور رشوتیں لے کر احکام تورات کے خلاف فیصلے دینے لگے۔ پھر اس پر ستم ظریفی دیکھیے کہ ایسے نالائق اور پاجیانہ حرکات کا ارتکاب کرتے ہوئے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہ ان باتوں سے ہم کو جو ہے کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد کے مانند ہیں اور اس کے محبوب بندے ہیں، کچھ بھی کریں وہ ہماری بے اعتدالیوں سے ضرور درگزر کرے گا۔ اسی عقیدے کی بنا پر تیار رہتے ہیں کہ آئندہ جب موقع ہو پھر رشوت لے کر اسی طرح کی بے ایمانی کا اعادہ کریں، گویا بجائے اس کے یہ گزشتہ حرکات پر نادم ہوتے اور آئندہ کے لیے عزم رکھتے کہ ایسی حرکات کا اعادہ نہ کریں، مگر اللہ سے جو ہے وہ خالی امیدیں لگائے ہوئے ہیں اور عمل اس میں نہیں ہے۔ مسلسل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو توڑ رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں اور مزید بھی کرنے کا جو ہے وہ عزم رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ حماقت اور بے حیائی کیا ہوگی کہ اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ان کی نجات تو پکی ہے۔ انفارچونیٹلی دیکھیں تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، یہی کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو بخش ہی دیے جائیں گے۔ عمل سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، رشوتیں لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بد اخلاقیاں کر رہے ہیں، اور صرف اس بات پر سب توکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو ہم چھوٹ جائیں گے۔ یہ بالکل یہودیوں کی روش ہے جس پر وہ چلے اور چل رہے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا تھا کہ خدا کی طرف سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، تو یہ جانتے بوجھتے اپنا عہد توڑتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور تھوڑی سی دنیاوی منفعت لے کر اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ پرہیزگار ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔